ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی درانی صاحب، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر۔ بہت شکریہ درانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ حضور یہ فرمائیں کہ کچھ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ تو سرجریوں کا اور بیماریوں کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، مگر کچھ تبدیلیاں اور آ رہی ہیں۔ ججز کی تعداد 33 کر دی جائے گی۔ میں ابھی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 33 ہے، تو ماشاءاللہ ہم ان کے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا لگ رہا ہے، اوپر سے کچھ ذرا حکومت چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، جو اس وقت کی سچویشن ہے، حکومت چیزوں کو تو نہیں کنٹرول کرنا چاہ رہی، حکومت تو اداروں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، جیسے عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور ہر چیز کو وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اور ایسی جو اقدامات ہوتے ہیں، یہ اقدامات جو ہیں یہ آخر میں کہاں لے کے جاتے ہیں، وہ تو آپ میرے سے زیادہ تاریخ کے بہتر طالب علم ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہائر عدلیہ کی جو موجودہ شکل بنی ہے، حکومت اس شکل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو 26ویں ترمیم کا تابوت بنا ہے وہ بھی حکومت اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، اور جو نئے جوڈیشری کے جو افراد آئے ہیں، حکومت ان کے خلاف بھی اپنی ایک غم و غصہ اور ایک ہڈن مطلب تحریکیں شروع کر رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تو 4 بل جو ہے وہ آج اسمبلی میں لانا چاہ رہی ہے۔ ایک تو قائد صاحب نے بتایا کہ ججز کی تعداد 33 کی جا رہی ہے، سروسز چیف کی جو ہے مدت ملازمت بڑھائی جا رہی ہے، وہ بل ہے ایک۔ تیسرا انسداد دہشت گردی کا بل جو ترمیمی بل لایا جا رہا ہے، جس میں 3 ماہ کے لیے کسی بھی ایسے شخص کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کی انٹروگیشن کی جا سکتی ہے جس پر شک بھی ہو اور جس نے جو دہشت گردی میں ملوث ہو۔ اور چوتھا جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ترمیمی بل جو ہے وہ بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کیا ان 4 بلوں کی ضرورت ہے اس وقت؟ بہت زیادہ ضرورت ہے سر، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تمام بل جو ہیں یہ کسی قانونی یا آئینی تقاضے کے تحت تو نہیں لائے جا رہے، غالباً یہ کسی ذاتی ضروریات کے تحت لائے جا رہے ہیں۔ اور ایسے بلز جو ہیں ہم نے بہت دفعہ دیکھے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں دیکھے ہیں، اسی میں آئے بھی ہیں، گئے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 8ویں ترمیم بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2002 کی ترامیم بھی آئی تھیں، اسی آئین میں آئی تھیں۔ یحییٰ خان کا LFO بھی آیا تھا جو اس سے پہلے آیا تھا۔ تو مطلب بہت سی ایسی ترامیم اور ایسے اقدامات حکومتوں کی طرف سے آتے رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے اختیار کو اور اپنے جو مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے وہ آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے موم کی ناک بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ تو اب ان کا اپنا ہے جی۔ اب مطلب اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی چیز سے کچھ نہیں سیکھنا، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ درانی صاحب، ایک جانب تو بلز آ رہے ہیں اور ایک جانب جو ہے وہ سختیاں بھی آپ کے سامنے ہیں، دوسری جانب ایک ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ 3 شخصیات جو ہیں ان کو منتخب کر لیا گیا ہے جو ڈیل کی بات آگے بڑھائیں گے، جس میں نام بھی آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور، فیصل چودھری اور بشرا بی بی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل کسی کنارے لگے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا بانی PTI رہا ہوں گے یا ان کو کچھ نرمیاں ہوں گی ان کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں مطلب جن کے بارے میں یہ بات چیت آ رہی ہے، اور جو ڈیل کا تو آپ کا کوئی تصور نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ مطلب جس فرض سے ڈیل کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی اچھی ڈیل تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ CBMs ضرور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر، جس میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف سے یا اصولوں سے نہ ہٹنے کے لیے تیار ہو، اس کے باوجود ماحول میں ایک مفاہمت اور ایک کولنگ ایفیکٹ لانا ہو،
تو اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور یہ ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، افراد کی، سیاسی لوگوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ سر کیا مفاہمت کا عمل توڑ چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ مفاہمت مکمل ہو جائے گی؟ ہاں، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں، اس کے آگے بڑھنے کا جو مطلب امکانات تو یقیناً ہیں، اور جن لوگوں کے ذریعے، اگر یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں اس میں مطلب یہ سرفیس پہ بھی ہیں، یہ سب لوگ علی امین کانفیڈنٹ ہیں بہت زیادہ، میاں صاحب کے، اپنا عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی سے بھی بہرحال ایک ہے، فیصل بھی لگے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو ہیں جو مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ماحول کے اندر سے تناؤ کو کم کیا جائے اور ٹکراؤ کے بجائے آگے بڑھنے کے راستے پیدا کیے جائیں۔ اور اس وقت جو حکومت کی معاشی مشکلات ہیں، اور حکومت جن مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان میں سے حکومت کی بھی یہی ضرورت ہے کہ وہ ٹکراؤ کے بجائے درانی صاحب، یہ جو بل لائے جا رہے ہیں چاروں بل، ان میں سے ایک بل ہے سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال بڑھانے کا بل ہے، تو کیا آپ جو آرمی چیفز یا سروسز چیفز آئیں گے وہ 5 سال کے لیے آئیں گے؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ اب یہ تو دیکھیں میاں صاحب، یہ تو اب وہی جو کچھ یہ پارلیمنٹ کرے گی یا جو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے، وہی قانون بنے گا اور اسی کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نتیجے میں کتنا، اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہوتی ہے، اور اسمبلی اس کو کس طریقے سے لیتی ہے۔ ماضی میں بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں، 3 سال کی ایکسٹینشنز بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی اگر اسی قسم کی ایک چلتا ہوا ماحول ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، اور جو رہتا ہے اس کو ہم رکھتے بھی ہیں۔ تو اب یہ بہرحال ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اور اچھا درانی صاحب، ایک اور بات یہ فرمائیے کہ امریکہ کا جو الیکشن ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں پاکستان پہ اثرات ہوں گے، نہیں ہوں گے، اور بعض اپوزیشن پارٹیاں بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ تمام ایک غلط فہمیاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی امریکن انتخابات کے ساتھ، دیکھیں 8 فروری کو تو نہیں ہوئے تھے نا امریکی انتخابات، اس کے باوجود عوام نے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک فرق ماحول بنا۔ بین ہی اب جو امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو سب سے بڑا پریشر ہے وہ جیتنے والی پارٹی کا ایکچولی نہیں ہے، ایکچولی جو پاکستانی موجود ہیں امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں، وہ ایک خود لابی بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کا دباؤ جو ہے، جو بھی حکومت آئے گی اس کے اوپر وہ دباؤ موجود ہوتا ہے۔ اور اس وقت الیکشن میں وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک ووٹنگ لابی بن جاتا ہے، اور جو آج کی صورتحال ہے جس میں کہ وہاں پہ عمومی تاثر یہی ہے کہ جی ٹرمپ کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ اس کی الیکٹیبلٹی کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس تناظر میں لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پہ اثر پڑنے والا اصل جو دیکھیں نا جی، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا اثر بھی تو پھر مطلب انہی پہ ہی پڑا تھا نا، عمران خان صاحب پہ ہی پڑا تھا، اور اب اگر کوئی اور تبدیلی آتی ہے تو اس کا بھی اثر جو ہوگا وہ ان کے اپنے مفادات کی روشنی میں ہی پڑے گا۔